Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. Here it's me selfless writer and उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो देती हूँ एज अ राइटर। इससे पहले भी मेरा नॉवल मौजूद है मिलेंगे हो यारा, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा ज़रूर, अगर नहीं सुना तो आपने अब सुन लिया होगा। इंशाल्लाह मैं उस नॉवल का पीडीएफ दूँगी, बट एज़ सच अभी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं उसको कोई भी पीडीएफ वगैरह दूँ, बिकॉज़ मेरी परमिशन के बगैर 3 मरतबा उस नॉवल को आउट किया गया एंड इट वाज़ रियली अ चीप थिंग। ठीक है, एक चीप एक्ट है। अगर लिखने वाला परमिशन नहीं देता, लिखने वाले से अपनी परमिशन नहीं ली, बात नहीं की, देन इट्स रियली बैड थिंग। और मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड एग्रेसिव भी हो जाती हूँ जब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मीन्स आई डोंट लाइक इट। सो उस रीज़न की वजह से भी पीडीएफ आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेट हो रहा है। बाय द वे, अपने इस नावल की बात करते हैं। ये नावल है वस्ले महरम एंड अगर इसकी मीनिंग्स पे जाएं तो ये कंपोजिशन हुई है इसमें 2 वर्ड्स की। महरम, कि महरम कौन होता है, एंड वस्ल का मतलब होता है 2 वजूद का मिलना। और अगर हम प्रॉपरली इसका मीनिंग चेक करें तो इट्स मीन होता है कि महरम का मिलना। अपना स्नैक पैक स्टार्ट करते हैं। सुबह के 4:30 हो रहे थे। इनारा अंगड़ाई लेते उठ खड़ी हुई। पाँव में स्लीपर्स उड़ेसते जमाई को उल्टे हाथ से रोकते वॉशरूम चली गई। चंद मिनट बाद वज़ू करते निकली। कमरे में नीम तारीकी थी। उसने हाथ बढ़ाते लाइट ऑन की। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। एक बड़ी सी शॉल को उठाते अपने चेहरे के गिर्द लपेटा। वो शॉल में मुकम्मल छुप सी गई थी। खुशो हुजू से नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लिए जो तूने हमसफ़र चुना है उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। और अल्लाह जी आज गुड न्यूज़ भी मिल जाए, आमीन। मुख्तसर मगर मासूम सी दुआ मांगते उसने हाथ चेहरे पर फेरे और वापस बेड तक आई। शॉल उतार कर वापस तय करते जाए नमाज पर रख दी और अपनी बेडशीट दुरुस्त करने लगी। कुछ याद आने पर उसने अपना फ़ोन उठाते अपनी दोस्त को मैसेज किया। ये फ़ोन उसे बड़ी मिन्नतों मुरादों से मिला था। वो फ़ोन की दिलदादा तो ना थी, मगर सेल्फीज बहुत लेती थी। अभी कुछ खास करने को ना था। वो चुपचाप रूम से निकली, दबे कदमों सीने उतर कर किचन तक आई। भाऊ किचन में सुबह सुबह चाय बनाती नीलम बेगम की चीख निकलते निकलते रह गई। इनारा, लोग सुबह सुबह तस्बीह करते हैं और तुम शरारतें करती हो। नीलम बेगम उसे मसनूई अंदाज में घूरती कप में चाय निकालने लगी। जैसे आप पर हिटलर की बहन का साया पड़ता जा रहा है। मैं कल किसी पीर फकीर को ढूंढ कर लाती हूँ। इनारा बिस्किट उठाते संजीदगी से गोया हुई। उसने बिस्किट मुंह के करीब किया ही था कि किसी ने उसका कान मोड़ा। आई आई आई, हिटलर की बिछड़ी बहन नहीं, मेरा मतलब अम्मी, मेरा कान छोड़ दें, दर्द हो रहा है। इनारा ने अपनी फराटे बढ़ती जुबान को कंट्रोल किया। इनारा, चलो अपने कमरे में जाओ और ज़रा अकल नामी चीज़ पैदा करो खुद में। अपनी माँ को कौन ऐसे कहता है? निगत बेगम सख्ती से गोया हुई। हाँ, वो कान मसलते शेल्फ पर बैठ गई। अपने कमरे में जाओ। निगत बेगम ने उसे आंखें दिखाईं। क्यों? जानते बूझते सवाल किया था। तुम्हारे बाबा आ रहे होंगे, तुम्हें सुबह सुबह कमरे से बाहर देखकर गुस्सा होंगे। निगत बेगम पानी का गिलास उठाते गोया हुई। अम्मी, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे देखकर वो गुस्सा क्यों होते हैं? आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बाबा भी नहीं करते, कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हाथ में पकड़ा बिस्किट सख्ती से प्लेट में पटकते वो किचन से निकल गई। निगत बेगम ने गहरी सांस भरी। भाभी, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाए तो? नीलम बेगम चाय के कप ट्रे में रखते गोया हुई। हाँ बोलो। निगत बेगम ने पानी पीने के दौरान इजाज़त दी। भाभी, बेटियां बहुत हसास होती हैं। इनारा को कभी भाई साहब ने मोहब्बत नहीं दी। मोहब्बत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दिल से उसके सर पर शफकत भरा हाथ भी नहीं फेरा। कम से कम आप तो उससे इतनी सख्ती मत करें, वो आपकी बेटी है। नीलम बेगम मायूसी और अफसोस ज़दा अंदाज में कहती किचन से निकल गई, जबकि निगत बेगम किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। इनारा अपने कमरे में आते बेड पर नींद दराज हो गई। कोई भी पसंद नहीं करता मुझे, उसने शिकवा किया। ना करे, मुझे क्या लगे, मैं तो अपने नॉवेल्स पढ़ूंगी। सारी उदासी को लात मारते वो अपनी नॉवल बुक उठा चुकी थी। निशान लगा सपा खोला, पढ़ना शुरू किया तो अल्फाज धुंधलाने लगे। चंद ही लम्हों में आंसू गालों पर बह निकले।
صبر کرو انارا، ایک دن آئے گا جب میرا رب میری بیٹی کی جھولی میں بے شمار محبت اور خوشیاں ڈالے گا، اور پھر سب بدل جائے گا۔ میری بیٹی یہ وقت یاد کر کے مسکرائے گی۔ نیلم بیگم کی آواز کانوں میں گونجی۔ صبر ہی کر رہی ہوں چچی۔ انارا ہاتھ کے پش سے آنسو صاف کرتے چہرہ پھیر گئی۔ نیلم بیگم دروازہ بند کرتے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یاسمین رکو، نگہت بیگم نے انہیں روکا۔ جی بی بی جی؟ نگہت بیگم اپنی شال درست کرتے مخاطب ہوئیں۔ یہ لو تمہاری تنخواہ۔ نگہت بیگم نے ایک لفافہ اسے پکڑایا۔ جی شکریہ۔ یاسمین بیگم نے لفافہ لیتے شال کے نیچے کر لیا۔ نگہت بیگم واپس اندر آ گئیں۔ ہاں جی، ایک سرگوشی نما آواز ابھری۔ یاسمین بیگم چونک کر آس پاس دیکھنے لگیں، تبھی نظر پلر کے پیچھے چھپی انارا پر پڑی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ یاسمین بیگم پریشانی سے اس کی طرف پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ مرد حضرات میں سے کسی نے اسے یہاں باہر دیکھ لیا تو اسے سخت ڈانٹ پڑے گی۔ آنٹی یہ لے پیزا۔ انارا نے پیزا باکس ان کی طرف بڑھایا۔ بی بی جی میں اس کا کیا کروں؟ یاسمین بیگم ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بس آپ کے لیے ہے، میں نے سوچا تھا ہم دونوں مل کر کھائیں گے، پر آپ جا رہی ہیں۔ انارا نے منہ لٹکایا۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، آپ کھا لیں، میں چلتی ہوں۔ یاسمین بیگم جانے لگی، تبھی انارا نے ان کا ہاتھ تھامتے پیزا باکس انہیں پکڑایا۔ میں نے اپنے لیے 2 سلائس رکھ لیے، اب یہ باقی آپ کا ہے، بائے۔ انارا انہیں فلائنگ کس دیتی اندر بھاگ گئی۔ یاسمین بیگم مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ اگلی صبح پوری حویلی میں عجب سی ویرانی چھائی تھی۔ اس محل کی چہچہاہٹ نے خود کو کل رات سے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ نیلم بیگم 2 مرتبہ گئی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ ضامن کل رات کو لیٹ لوٹا تھا مگر ناشتے کے لیے وہ سب سے پہلے ٹیبل پر موجود تھا۔ بھائی صاحب، اجازت دے دی آپ نے انارا کو آگے پڑھنے کی؟ ملک غفار چائے کا گھونٹ پڑتے پوچھنے لگے۔ ہاں اجازت دے دی ہے، اس طرح گاؤں والوں کے سامنے بھی اچھی امیج بنے گی، انہیں یقین رہے گا ہمارا سردار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر رکھتا ہے۔ جو بکھیرا آج سے 14 سال پہلے اس کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا، ابھی تک لوگوں کے دلوں میں وہ شک قائم ہے۔ اس قدم سے ہماری ساخت مضبوط ہو جائے گی۔ ملک جبار نے اطمینان سے جواب دیا۔ ضامن نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ مطلب انہوں نے صرف اس لیے اجازت دی تھی کہ گاؤں والوں کے سامنے ان کی ساخت مضبوط ہو اور ان کی عزت بڑھے؟ کتنی عجیب سوچ تھی۔ تم بتاؤ کیا خبر ہے؟ ملک جبار ضامن کی طرف مڑے۔ میں سارا سامان اور بیج وغیرہ لے آیا تھا، آج وہ تقسیم کروں گا۔ فیکٹری کا سامان بھی پہنچ چکا ہوگا، وہ بھی جا کر دیکھنا ہے۔ ضامن سنجیدگی سے بتانے لگا۔ واہ میرے شیر، ملک جبار نے اس کی پشت پر دھپ رسید کرتے شاباش دی۔ چچا آپ بلال سے کہہ دیجیے گا وہ 10 بجے تک پہنچ جائے، کام بہت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، مگر بلال کو بھی اب کام سیکھنا چاہیے، اس کا بچپنا ختم کریں۔ ضامن اب ملک غفار سے مخاطب تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ملک غفار نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویان اسکول سے واپس آتے اپنا بیگ گھر چھوڑ کر قریبی بازار چلا گیا تھا۔ رکشے پر اسے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ رکشے والے کو کرایہ ادا کرتے وہ ایک دکان میں داخل ہوا۔ اپنے لیے مناسب قیمت پر شرٹ اور پینٹ خریدنے کے بعد اس کی نظر نیلے رنگ کی ہوڈی پر گئی۔ دل شدت سے چاہا کہ وہ خرید لے مگر وہ 3000 کی تھی اور اس کے پاس صرف 3500 روپے تھے، جن میں سے 2000 کی دوا اور 500 کا فروٹ خریدنا تھا۔ اس کے پاس 1000 بچتے تھے۔ دل کی خواہش کو دباتے اس نے اپنے لیے ایک یونیفارم کی جرسی خریدی۔ دکاندار نے اس پر ترس کھاتے جرسی کم دام میں اسے دے دی تھی، ورنہ وہ 1700 سے کم پیسے لینے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ جب وہ گھر لوٹا تو ٹیوشن کے لیے آئے بچے دروازے کے باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ پیدل چل کر آنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ زاویان بھائی ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بچے خوشی سے اچھلے۔ زاویان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا سامان زمین پر رکھا اور جیب سے چابیاں نکالتے تالا کھولنے لگا۔ گیٹ کھول کر وہ جیسے ہی سامان اٹھانے کو جھکا، سامان غائب تھا۔ ہی ہم نے اٹھا لیا، 3 بچے ایک ساتھ بولے۔ زاویان مسکرا دیا۔ وہ بچوں کو لیتے اندر آیا۔ 2 بچوں نے بجلی کی سی رفتار میں صحن میں پڑی چٹائی بچھائی۔ زاویان ان کی پھرتی دیکھتے سر نفی میں ہلاتے بچوں کے ہاتھ سے سامان لیتے اپنے کمرے میں رکھ کر واپس ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا تھا۔
دن گزرتے گئے، انارا اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ تو ہفتے گزر چکے تھے، آج اتوار کا دن تھا۔ انارا کا پلان جم کر سب کو تنگ کرنے کا تھا۔ وہ اپنی شال خود کے گرد لپیٹتے سیدھا نیچے آئی۔ آس پاس دھیان نہیں دیا تھا۔ لاؤنج سے آتی ضامن کی باروب آواز پر وہ شیرنی سے بگھی بلی بنی۔ اسے ضامن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، ضامن کو اس نے حویلی سے باہر ہی پایا، اور جب وہ حویلی ہوتا تو یہاں گاؤں کے مسئلے مسائل میں الجھا رہتا۔ اس نے انارا سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ کہیں بہت کم وہ اسے کوئی کام کہہ دیتا جو وہ فوراً کرتے غائب ہو جاتی تھی۔ بس ایک مرتبہ انارا نے اسے غصے میں دیکھا تھا، اور وہ دن بھی انارا کو بہت اچھے سے یاد تھا۔ سو دس واز دا اسنیک پیک اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بائی دا وے آپ کو ایک چھوٹی سی انفو دیتی چلوں، میں اردو ریڈنگ کافی ٹائم بعد کر رہی ہوں، لائک لاؤڈلی جو ہوتا ہے بندہ وائس کے ساتھ کرتا ہے اونچی آواز میں۔ سو تقریباً میں 2.5 سال بعد کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے میری آواز بیٹھ رہی ہے، اینڈ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ورڈ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ پروناؤنس کر دیتی ہوں، جسٹ بیکاز کیونکہ ناول میں نے خود لکھا ہے، اور مجھے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا لکھ دینا چاہیے تھا، اور میرے منہ سے بھی ویسا نکل جاتا ہے۔ خیر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سو کمنٹ سیکشن میں آپ سب کے ریویوز کا بہت ویٹ کروں گی کہ آپ کو اسنیک پیک کیسی لگی، ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔